بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يتق الله اس ضمن میں اس تعلق سے میں دو باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جب دو باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی تب تیسری اور آخری بات. اب پہلے ترتیب بات پہلے وہ دو باتیں آپ سمجھیں. سمجھنے کے بعد تیسری بات جو میں کہنا چاہتا تھا اگر وہ پوری نہ کر سکا ہے تبھی بھی آپ سمجھ جائیں گے میرے کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن ان دو کا سمجھنا پہلے سے ضروری ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کے نزدیک اب دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اگر کوئی دین پسندیدہ دین ہے تو صرف مذہب اسلام. اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی بھی دین اپنایا جائے گا تو اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد. یہ قرآن پاک کی آیت کا معنی اور مطلب. اب اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت اتاری ہے آیت نازل کی ہے. اس مقصد کو سمجھنے سے پہلے ذرا میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ میری آواز آپ تک اچھی طرح پہنچ رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ آواز گونج رہی ہے. آواز صاف آ رہی ہے. آواز صاف آ رہی ہے تو اب اس کا مقصد سمجھیں. اس کا مقصد یہ ہے یہ دین اتنا مضبوط دین ہے, اتنا لوہا لاٹ اور پیٹنٹ دین ہے, اتنا مستحکم دین ہے کہ اس میں آج تک نہ کوئی کمی زیادتی کی جا سکی ہے اور نہ قیامت قائم ہونے سے پہلے تک کی جا سکتی ہے. اتنا مضبوط ہے. اب پتہ نہیں یہ میری بات آپ کے سمجھ میں آ گئی, ذہن میں اتر گئی یا نہیں. اگر ذہن میں اتر گئی یہ بات تو پھر میں اگلی بات کہوں, اور اگر نہیں اتری ہے تو میں اس کو مثال دے کے سمجھا دوں. کیا چاہتے ہیں مثال دے کے سمجھا دوں؟ جی میں نے کیا بات کہی تھی دوہرا دوں. اتنا لوہا لاٹ اور پیٹنٹ دین ہے کہ آج تک نہ اس میں کوئی کمی زیادتی کی جا سکتی ہے اور نہ قیامت تک کی جا سکے گی. بات آ گئی. اب مثال دوں. مثال یہ دیتا ہوں کہ آج آپ بتائیے فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہوگی تو فرض نماز کئی رکعت پڑھی؟ پڑھی نہیں سے 2 رکعت. اچھا جن لوگوں نے پڑھی ہے وہ بتا رہے ہیں 2 رکعت. جو بیچارے نہیں پڑھ سکتے وہ بول ہی نہیں پا رہے ہیں 4 رکعت. لیکن اتنا تو یقین ہے کہ 2 ہی رکعت پڑھی ہے نا. اور گزشتہ کل کتنی رکعت پڑھی تھی؟ 2. اور اس سے پہلے کتنی رکعت پڑھی تھی؟
اور اس سے پہلے کتنی رکعت پڑھی تھی؟ یہاں تک کہ آپ کو سلسلہ یہ ملے گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے علم پا کر فجر کی 2 رکعت پڑھائی تھی، وہی 2 رکعت آج تک ہم پڑھتے چلے آئے ہیں۔ اور مغرب کی کتنی رکعت آپ نے پڑھی تھی اور آج کتنی پڑھیں گے؟ اور اس سے پہلے کتنی پڑھی تھی؟ آپ سلسلہ ڈھونڈیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کے ڈیٹ میں 1443 سال گزر چکے، کتنے؟ یعنی 1450 سال کتنے گزر چکے؟ 1450 سال اس دین پر گزر گئے۔ ہمارے نبی نے فجر کی 2 رکعت پڑھائی تھی تو ہی ہم پڑھ رہے ہیں، مغرب کی 3 پڑھائی تھی تو 3 ہی پڑھ رہے ہیں، عشاء کی 4 پڑھائی تھی، ظہر کی 4 پڑھائی تھی، عصر کی 4 پڑھائی تھی، وہ تو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کوئی کمی زیادتی آج تک ہوئی ہے اس میں؟ جی اچھا، کل کے ڈیٹ میں اگر کوئی آئے اور بہت بڑا عالم دین، بہت بڑا عالم دین، اتنا پہنچا ہوا عالم دین ہو کہ آپ کے ساتھ نہیں، آسمان کے اوپر جائے اور آسمان سے آ بھی جائے، مان لیجیے بغیر ہوائی جہاز میں چلا جائے، اتنا بڑا عالم دین، اور آگے آپ سے یہ کہے کہ چونکہ اتنی طاقت میں رکھتا ہوں کہ آسمان کو بغیر ہوائی جہاز میں جا کے تمہارے سامنے آگے میں نے دکھا دیا۔ آج کے ڈیٹ سے فجر کی 2 نہیں 3 پڑھی جائے گی، مغرب کی 3 نہیں 2 پڑھی جائے گی، آپ میں سے کوئی پڑھ لے گا؟ بتائیے، زور سے بولیے۔ نہیں پڑھیں گے نا؟ اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ صرف اتنی سی بات ہے کہ ہمارے نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خدا سے علم پا کر فجر کی 2 پڑھائی تھی، 2 ہی پڑھتے چلے آئے ہیں، قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ مغرب کی 3 پڑھائی تھی، 3 ہی پڑھتے چلے آئے ہیں، قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کے اندر کمی زیادتی پیدا کرنا چاہے ہو سکتا ہے؟ آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں۔ اسی کا نام مسلمان، اسی کا نام مسلمان ہونا ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اور آپ کو یقین دلاؤں کہ 1450 سال تو ابھی گزرے، ابھی نہ معلوم کتنے 100 سال ابھی اس کے اوپر اور گزرے، یہاں تک کہ حضرت محمد بن عبداللہ المہدی جب آئیں گے تو وہ بھی فجر کی 2 ہی پڑھیں گے، مغرب کی 3 ہی پڑھیں گے، وہ بھی کمی زیادتی نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ ان کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی فجر کی 2 ہی پڑھیں گے، مغرب کی 3 ہی پڑھیں گے، نہ کم کر سکیں گے نہ زیادہ کر سکیں گے۔ دین مضبوط ہے یا نہیں؟ بولو، دین 1450 سال کے تو ابھی آپ گواہ ہیں نا، یہ دین مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ میرے بھائیوں، اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے یہ اعمال ہیں ویسے اسلام کے جو عقائد ہیں وہ بھی نہیں مضبوط ہیں، اس کے اندر کوئی کمی زیادتی آپ مان رہے ہیں یا مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے نا، تو جیسے اعمال کے اندر کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ویسے عقائد کے اندر بھی کمی زیادتی نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ قیامت تک ہو سکے گی۔ یہ میں نے ایک بات کہی اور اس کے اوپر ایک مثال دی، تو یہ مثال سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یا اس کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے؟ بھائی 15-20 منٹ کے اندر بات مکمل کرنی ہے، کتنی مثالیں آپ کو؟ ایک مثال میں نے دیے میں نہیں سمجھ میں آئی آپ کے؟ آ گئی نا؟ ایک بات ہماری مکمل، ایک بات مکمل ہو گئی، اب دوسری بات آپ کو سمجھنی ہے۔
میں نے ایک بات کسی تعلق سے کہہ دی جو آپ کو سمجھانی تھی، دوسری بات جو پہلی ہی بات میں کہہ بھی دی میں نے اور آپ نے مان بھی لیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا میں نے کیا کہا۔ جیسے اعمال ہمارے مضبوط ہیں ہمارے دین کے، ویسے ہی عقائد بھی ہمارے دین کے مضبوط ہیں، یہ دوسری بات۔ اور دونوں ہی باتیں آپ کے سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب ایک مثال اور دے دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن اور صاف ہو جائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس زمین پر سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہونے والا ہے جب سے یہ زمین بنائی گئی ہے اور جب تک رہے گی، جب سے یہ زمین بنائی گئی ہے اور جب تک رہے گی، اس پیریڈ میں سب سے بڑا اس پورے زمین پر اگر کوئی فتنہ آنے والا ہے تو اس فتنے کا نام دجال ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ دجال۔ اتنی بڑی آزمائش کا زمانہ ہوگا، مثال سے سمجھایا گیا ہے حدیث شریف میں۔ دجال جب آئے گا تو وہ کہے گا مجھے مانو، وہ اپنے آپ کو منوائے گا۔ کیا منوائے گا؟ پہلے کہے گا کہ میں نبی ہوں، مجھے نبی مانو۔ نبی کا مطلب، نبی کا آواز تیز ہے، آواز تیز، آواز میں مائک کی آواز گونجتی، میری آواز نہیں گونجتی، میری آواز آپ مجھے مائک کی اچھا اس سے ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا تو وہ کہے گا مجھے مانو۔ جب اسے ماننا شروع کریں گے لوگ تو پھر پہلا قدم کیا اٹھائے گا؟ کہے گا مجھے ایسا مانو کہ خدا کی طرف سے میرے اوپر پیغامات الہامات آ گئے ہیں۔ اب آیا سمجھ میں؟ اسی کو کہا جاتا ہے کہ نبی مانو۔ وہ کہے گا کہ اللہ کی طرف سے پیغام مجھے مل رہا ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں، مجھے مانو۔ پھر دوسری بات یہ کہے گا کہ اب مجھے خدا مانو۔ جب کچھ لوگ مان لیں گے، دیکھے گا کہ اب کچھ لوگ آ گئے ہیں ہماری بات میں مانوس ہو گئے، تو کہے گا اب مجھے خدا مانو۔ ایمان والے اس کو نہیں مانتے، تو وہ کہے گا کہ یہ بتاؤ اگر تمہارے ماں باپ کو زندہ میں کھڑا کر دوں تو اب مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ تو شیطان کو آرڈر دے گا، دو شیطان ایک ماں کی شکل میں ایک باپ کی شکل میں آ جائیں گے اور آ کے اس سے کہیں گے کہ میرے بیٹے یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو۔ آپ سوچیے کتنی خطرناک گھڑی ہوگی۔ یعنی آج کے ڈیٹ میں اگر آپ کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں اور زندہ ہو کے دوبارہ آگے کوئی بات کہیں تو آپ انکار کر دیں گے؟ ہونے کی بات آپ انکار کرتے نہیں بنے گی نا؟ کتنی بڑی آزمائش کی گھڑی ہوگی۔ وہ دونوں شیطان ایک ماں کی شکل میں باپ کی شکل میں مومن بندہ دیکھے گا یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، مجھ سے کہہ رہے مان لو۔ لیکن ایمان والا بندہ اتنا ایمان کا پختہ ہوگا، عقیدے کا اتنا مضبوط ہوگا، وہ کہے گا میں تو نہیں مانتا تمہاری بات کو۔ پھر اس کو قتل کرے گا، دو ٹکڑے کر کے دائیں بائیں بھیج دے گا دونوں ٹکڑوں کو، پھر دونوں کو ملا کے زندہ کر کے کہے گا اب مجھے خدا مانتا نہیں مانتا ہے، میرے ہاتھ میں روزی دینے کی قوت، میرے ہاتھ میں آسمان کی بارش برسانے کی قوت، میرے ہاتھ میں سبزہ اگانے کی قوت، میرے ہاتھ میں موت دینے کی طاقت، میرے ہاتھ میں زندہ کرنے کی طاقت، ساری طاقتیں میرے ہاتھ میں، بول اب خدا مانتا کہ نہیں مانتا ہے؟ آزمائش کی گھڑی دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی ہوگی جی؟ اتنی آزمائش کی گھڑی ہوگی کہ اس میں اچھے لوگ نکل جائیں گے، لیکن ایمان پر جو بندہ پختہ ہوگا وہ یہ کہے گا کہ کمبخت کہیں گے، خبیث کہیں گے، نالائق، الناس، تو خدا ہونے کی بات کرتا ہے، میں تو تجھے نہیں مانتا۔ تو وہ غصہ ہوگا، ناراض ہوگا اور پوچھے گا کہ یہ بتاؤ ساری طاقتیں میں نے تمہیں دکھا دی پھر بھی تم کیوں نہیں مانتے ہو مجھے؟ وہ کہے گا اس لیے نہیں مانتا کہ بچپن میں جو عقیدہ مجھے یاد کرایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ میرا خدا وہ ہے جو پاک اور بے عیب ہے،
کہیے زبان سے، میرا خدا وہ ہے جو اور بے عیب ہے۔ میں کسی عربی جملے پر ترجمہ کرا رہا ہوں، میرا خدا وہ ہے جو پاک اور بے عیب ہے۔ وہ بندہ یہ کہے گا کہ کمبخت کہیں گے، تیری ایک آنکھ کانی ہے، ایک آنکھ کا بھینگا ہے، تجھے ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا اور چلا ہے میرا خدا بننے کے لیے۔ میرا خدا وہ ہے جو اس عیب سے بھی پاک ہے۔ تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا خدا وہ ہے جو پاک اور تیرا چہرہ صاف ہے، عیب سے بھرا ہوا ہے، تو تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب پیٹنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ مضبوط ہے کہ نہیں ہے؟ دجال سے اس کا جواب نہیں بن پڑے گا، پھر دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، اللہ فرمائیں گے بس تجھے اتنی ہی طاقت دی گئی تھی، اب آگے طاقت نہیں آ گئی۔ اب وہاں سے جو بھاگے گا دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ مجھے اس واقعے کو سننا کہ عرض یہ کرنا ہے کہ عمل میں آپ نے کتنی پختگی دیکھی کہ جو 2 رکعت ہمارے نبی نے پڑھائی ہے آج تک کوئی طاقت اس کو 3 نہیں کر سکتی، جو 3 پڑھائی ہے کوئی طاقت آج تک اس کو 2 نہیں کر سکی ہے۔ اور عقیدے میں بھی پختگی دیکھی ہے نہیں دیکھی آپ نے کتنی؟ یہ بات آئی نہیں سمجھ میں؟ عقیدے میں بھی اتنی پختگی ہے کہ ہمارے نبی نے جو عقیدہ دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس میں کمی کرنا چاہے زیادتی کرنا چاہے تو یاد رکھو پوری دنیا مل کر کے نہ کمی کر سکی ہے نہ کمی کر سکتی ہے۔ پنکھوں کو بند کر چلا دیا تھا کبھی برداشت کر سکتے۔ بات میری آئی سمجھ میں آپ کے؟ دیکھیے عقیدے کے بھی اعتبار سے اور عمل کے بھی اعتبار سے ہمارا دین مضبوط ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں میں نے مثالیں دے دی آپ کو۔ جی یہ 2 باتیں مجھے آپ کو سمجھانی تھی میرے دینی بھائیوں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، آپ کو جو دین ملا ہے وہ اتنا مضبوط دین ملا ہے کہ اس کے عمل میں کوئی کمی زیادتی کرنا چاہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کے عقائد میں کوئی کمی زیادتی کرنا چاہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دین مضبوط ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا زور سے گواہی دے دو۔ یہ تو مسجد ماشاءاللہ جماعت والوں کی مسجد ہے، اس میں تو اور زیادہ بولا جاتا ہے، تشکیل بھی ہوتی رہتی ہے۔ دین مضبوط ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک مضبوط ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کتنے کمزور ہو گئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایسے فتنے کھڑا ہو رہے ہیں، ایسے فتنے کھڑا ہو رہے ہیں کہ خدا کی پناہ جب چاہتے ہیں ہمارے دیندار سے دیندار بندوں کو جب چاہتے ہیں عقیدے کے نام پر یا عمل کے نام پر جب چاہتے ہیں بھٹکا کے دین سے الگ کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ہمارے دین کی کمزوری ہے۔ یہ کمزوری دور ہونی چاہیے نہیں دور ہونی چاہیے؟ یہ دور ہونی چاہیے کمزوری، تو کیسے دور ہوگی یہ تیسری بات مجھے بتا دی۔ اگر ہمارا دین مضبوط ہے ہم کمزور ہیں، یہ کمزوری دور ہونی ہے، یہ کیسے دور ہوگی کمزوری یہ طے کرنا ہے۔ اب میرے دینی بھائیوں یہ بتاؤ اپنی کمزوری آپ کو دور کرنا ہے تو وہ میں طے کروں گا یا آپ طے کرو گے؟ پھر بتا دو جی، اپنی کمزوری آپ کو دور کرنی ہے یا میں آ کر کے دور کروں گا؟ دیکھیے ہر آدمی اگر طے کر کے اپنی کمزوری کو دور کرنے کا تبھی یہ کمزوری دور ہوتی ہے، دوسرا آ کے اس کو طے نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ 2 بات مجھے آپ کو بتا کے اپنی بات مکمل کر لوں گا، 5 منٹ کا ٹائم صرف آپ کے پاس رہ گیا ہے۔ یاد رکھو 2 علامتیں یاد رکھو، اس دنیا کے اندر جتنے چلے جتنا بھی فتنے چلے ہوئے ہیں ان سارے فتنوں کی جڑ 2 چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ آ کر کے آپ کو دینی علم سے آپ دور کرنا چاہیں، کچھ لوگ آ کر کے آپ کو دینی علوم سے
علم دین سے دور کرنا چاہیں گے. یہ جملہ یاد ہو گیا. کچھ لوگ آ کر کے آپ کو علم دین سے دور کرنا چاہیں گے اور کچھ لوگ آ کر کے آپ کو علماء دین سے دور کرنا چاہیں گے. یہ دو فارمولے یاد ہوئے آپ کو. کیا کیا؟ کچھ لوگ آ کر کے آپ کو علم دین سے دور کرنا چاہیں گے. جو علم دین سے دور کرنے کی شکل اور طاقت نہیں رکھتے ہوں گے تو علماء دین سے آپ کو دور کرنا چاہیں گے. یہ دو علامتیں دو فارمولے ہیں. آپ یاد رکھو میرے دینی بھائیوں, میں نے آپ کو مثال اور اصول سے یہ بتا دیا کہ اعمال کے اعتبار سے بھی الحمدللہ ہمارا دین مضبوط ہے, عقائد کے اعتبار سے بھی ہمارا دین مضبوط ہے. اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی ہے. کمی آئی ہے تو ہمارے اندر کمی آئی ہے, ہمارے دین میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. تو اب اپنی کمی کو اگر دور کرنا ہے تو اپنی کمیوں میں سے یہ دو کمی دور کرنا ہے. پہلا کام, آپ دنیا میں جون سا علم حاصل کرنا چاہیں, ڈاکٹر بنے, پروفیسر بنے, ماسٹر بنے, منسٹر بنے, انجینئر بنے, سیاستدان بنے, تاجر بنے, آپ کچھ بھی بنے, لیکن میرے دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے آپ علم دین حاصل کر کے جو کچھ بننا چاہیں سب کچھ بنے, اس کی اجازت ہے. نمبر ایک. نمبر دو, اگر آپ اس مرحلے میں نہیں ہے کہ اب آپ دوبارہ مدرسوں میں جائیں علم دین حاصل کریں, آپ دوبارہ آپ جائیں مسجدوں میں علم دین حاصل کریں, اب آپ بن کے اس مرحلے سے آگے بڑھ چکے ہیں تو خدا کے واسطے آپ دوسرا کام یہ کرنا ہے, علم دین حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے تو آپ علماء دین کا دامن پکڑ لیں. ٹھیک ہے. اگر یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں تو یاد رکھیے یہ ملک جون سا راشٹر بننا چاہے بنے, یہ ملک سیاست میں جدھر جانا چاہے جائے, اس ملک کے اوپر جو لوگ بھی قابض ہونا چاہیں قابض ہو جائیں, اس ملک کے اس زمین پر جو لوگ بھی اپنی حکمرانی کرنا چاہے حکمرانی کر لیں. یاد رکھو اگر آپ کا تعلق علم دین سے ہے اور علماء دین سے ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بے ایمان نہیں بنا سکتی ہے. آپ کا رابطہ اگر علم دین سے کٹ گیا, علماء دین سے کٹ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو دین نہیں دے سکتی. یاد رکھیں یہ علماء دین سے اور علم دین سے ہمارے درمیان جو فتنے کاٹنے والے ہیں ان فتنوں میں سرے درد دو فتنوں کا آپ کو انٹروڈکشن کرا رہا ہوں. پہلے فتنے کا نام قادیانیت اور دوسرے فتنے کا نام شکیلیت ہے. یہ شکیلیت یہ ایسا نہیں کہ بازار میں پائے جاتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ کئی چوراہوں میں پائے جاتے ہیں, یہ مسجدوں میں نہیں ہوتے ہیں, نمازی ہوتے ہیں, صفوں میں ہوتے ہیں, دیندار دکھائی دیتے ہیں, اب وہ دہلا دین کا اور دین کا حدیث و قرآن کی باتیں کریں گے, سنت پر عمل پر رہوں گے, ہم سے زیادہ سنت کے اوپر عمل پر دکھائی دیں گے. یاد رکھیے گا. لیکن پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے قیامت علامات قیامت بتا کر کے آپ کو کبھی علم دین سے کاٹیں گے اور کبھی علماء دین سے کاٹیں گے. اسی کا نام شکیلیت کا ہے. یہ شکیل کی نبی دربھنگا میں پیدا ہوا, پہلے لگا رہا دین کے کاموں کے اندر, لیکن وہ عیاش بدماش اور اسی طرح سے لگا رہا ہوگا مخالفین کے طاقتوں کے سہارے سے. بعد میں الگ ہو کر کے اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہی مہدی ہے, وہی عیسیٰ ہے, اور اللہ بار کو اس نے اپنا ٹھیکہ بنایا ہوا ہے. بمبئی میں, پونا میں, مختلف جگہوں میں ان کے معاشرے آہستہ آہستہ دین کو کاٹتے ہیں. یہ دینداروں کو کاٹتے ہیں, بس دینوں کے پاس نہیں جاتے. دینداروں کے پاس آتے قیامت علامات قیامت مہدی ظہور مہدی عیسیٰ ظہور عیسیٰ ان سب مسائل کو چھیڑ کر کے دو کام کریں گے. کبھی آپ کو علم دین سے کاٹیں گے اور کبھی علماء دین سے کاٹیں گے. یہ دو علامتیں ہیں. اتنا جلدی ظاہر نہیں ہوتے. یہ دوستی کر کے پریکٹیکلی طور پر علماء کی صحبت آپ کے دلوں میں اتنی نفرت بھر دیں گے کہ آپ کا تعلق علماء دین سے کٹ جائے گا. ہم سب کہتے ہیں کہ
उलमा फरिश्ते हैं, हम कब कहते हैं कि उलमा आसमान से नाज़िल हुए हैं, हम कब कहते हैं कि इनसे गुनाह नहीं होगा, हम कब कहते हैं इनसे गलतियां नहीं होंगी, हम कब कहते हैं कि सब खून की डूबे हुए हैं। लेकिन मेरे भाई इतना जरूर कहते हैं, इल्म की और दीन का जो पुख्ता इल्म है और ईमान का पुख्ता इल्म है, अगर वो कहीं मिलेगा तो इन उलमा ही के पास मिलेगा। इनकी कोशिश ये होती है कि किसी तरह से कभी इल्म दीन के अंदर शक पैदा कर दें और कभी उलमाए दीन पे निस्बत शक पैदा कर दें। जब शक पैदा हो गया आपके दिल में, आपकी आंखें नहीं हो गई और कल्ब के अंदर गंदगी आ गई, अब उलमा से आहिस्ता आहिस्ता पूरी आप पूरी बनाना शुरू कर दें। जब पूरी बनाना शुरू कर दें तो उलमा से काट के ये शकील बिना से आपको पहले जवाब में जोड़ देंगे। मैंने बता दिया, मैंने दो मिसालें दी हैं आपको कि अकायद के एतबार से भी हमारा दीन मजबूत है और अमाल के एतबार से भी हमारा दीन कमजोरी हमारे में है कि हम इसको समझ नहीं पाते। और कितनी बड़ी कमजोरी है, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं सुबह 1 बजे से आया हुआ हूँ, 1 बजे से आया हुआ हूँ और आप हजरात जब दीनी बातें सुनने की बारी आती है तो आप 1:30 बजे आते हैं। तो ये कमजोरी दूर कहाँ से है? आपको तो पहले आना चाहिए था, तो जुम्मे का टाइम इसीलिए दिया जाता है। लेकिन खैर है, मैंने एक बात आपको समझानी चाहिए थी, वो भी समझा दी। दूसरी बात आपको समझानी चाहिए थी कि अकीदे में भी हमारा दीन मजबूत है, कभी गुमराह मत होना। ये मैंने आपको मिसाल से उसूल से समझा दिया। और तीसरी बात ये बता दी कि अब ऐसे ऐसे फिक्रे चले हुए हैं, कहीं कादियानियत है, कहीं शकीलियत है, कहीं इंजीनियर मिलता का काम है, कहीं जो है बादियत है, कहीं बहारियत है, और कहीं शीरियत है, राफिजियत है, और कहीं गालिबियत है, और कहीं शायरी का फिक्रा है। ना मालूम के मैंने फिक्रे चले हुए ईमान के निस्बत मेरे दीनी भाइयों। आप अगर इस मार्गीय पर अमल करेंगे कि इनमें दीन से वाबस्ता रहिए और उलमाए दीन से वाबस्ता रहिए, दुनिया की कोई ताकत आपसे ईमान नहीं छीन सकती है। अगर इनसे आपका रास्ता कर गया तो खुदा की पनाह अल-अमान वल दीन, दुनिया की कोई ताकत आपको ईमान भी नहीं दे सकती है। अल्लाह ताला हमें और आपको दीन पर कायम व दायम रहने की तौफीक नसीब फरमाए। बात दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस सिलसिले में मजलिसत आपके अपने नबूवत पूरा की जा रही है, बाकायदा पूरे दुनिया में मेहनत की जा रही है। हर घर, गली गली, पूछे पूछे, फरिया फरिया, शहर शहर, गाँव गाँव जाकर करके इसकी मेहनत की जा रही है। हमारे जिम्मे सिर्फ समझा देना है, बता देना है। आपके जिम्मे ये है कि आप जहाँ कहीं मौका मिले इस मजलिस का ताआवुन करें, जिस तरह हो सके आप मजलिस से जुड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह आपको अकायद के ताल्लुक से बहुत सारी मालूमातें किताब की लाइन से भी और खिताब की लाइन से भी होती रहेगी। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की, उससे जुड़े रहने की तौफीक नसीब फरमाए। बाक़ी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।